رمضان میں تہجد۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ آج کی دعا: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔ آج کی خوبصورت دعا: میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ آج کی خوبصورت دعا: اے میرے رب، ان دونوں یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی۔ آج کی خوبصورت آیت: وہ خدا جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، بڑی برکت والا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ آج کی خوبصورت آیت: اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آج کی آیات: اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، بے شک۔ قبولیت کا ارادہ: اور اللہ تعالیٰ ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ قبولیت کے قریب: اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ من پسند چیز: اگر اللہ نے تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہارے نصیب سے بڑھ کر دے گا۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں یعنی راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ مفہوم: کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حالات میں ملاقات کرے کہ اس کے ذمہ قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ نماز عشاء: بعد نماز عشاء سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کیجیے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا مت بھولیے، کیونکہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
لوگوں کی باتوں سے غم زدہ مت ہو۔ مانا کہ پیسے میں کشش ہے بہت، پر نماز وہ دولت ہے جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔